اب دنیا میں ہم لوگوں نے جن کو اپنا لیڈر بنا لیا ہے وہ ہماری بدبختی ہے، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ ہماری کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ چونکہ جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسے ہمارے لیڈر ہوں گے، جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسے ہمارے لیڈر ہوں گے۔ تو لیڈروں کو برا بھلا کہنے سے دال نہیں گلے، ہمیں اپنی زندگیوں کو بدلنا پڑے گا۔ حضرت علی کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ آپ سے پہلے جو امیر گزرے ہیں ان کے زمانے میں نہ فتنے تھے، نہ فسادات تھے، نہ لڑائیاں تھی، نہ جھگڑے تھے، نہ قتل و غارت گری تھی، امن و امان تھا، سلامتی تھی، سکون تھا۔ آپ کے دور میں کیا ہو رہا ہے؟ جنگ صفین ہو رہی ہے، جنگ جمل ہو رہی ہے، مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اعتراض کرنے والا اعتراض کر رہا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اس امیر کی رعایا ہم تھے اور ہماری رعایا تم ہو۔ ہمارے سے پہلے جو لیڈر تھا اس کی پبلک ہم تھے، سکون تھا، اور ہم لیڈر بنے، پبلک تم ہو۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ تو ڈیپینڈ کس پہ ہے؟ پبلک پہ ڈیپینڈ ہے، رعایا پہ ڈیپینڈ ہے۔ رعایا کے اندر تقویٰ و طہارت ہوگا، زہد و قناعت کا مادہ ہوگا، عبادت و ریاضت ہوگی، حرام سے بچنے کا مادہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ امیر بھی ویسے ہی طے کرے جو عین دین کے مطابق ان کو چلائے گا، قرآن و حدیث کے مطابق ان کو چلانے کی پوری کوشش کرے گا۔ جب پبلک کے اندر فساد آ جائے، رعایا کے اندر فساد آ جائے، گناہوں کی طرف میلان زیادہ ہو جائے، حرام کاریوں کی طرف میلان زیادہ ہو جائے، سود خوری عام ہو جائے، رشوت خوری عام ہو جائے، بے پردگی عام ہو جائے، اور لوگوں کے حقوق مارنا عام ہو جائے، اللہ کے احکامات کو کھلا کھلا توڑنا عام ہو جائے، نبی کی سنتوں کا جنازہ اٹھانا عام ہو جائے، تو پھر ہمارے لیڈر وہ ہوں گے جس کی ہم توقع بھی نہیں کر سکتے۔ تو صرف لیڈروں پر انگلیاں اٹھانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ پہلے ہمیں اپنے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ میں مسلسل کئی جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے ایک بات رکھتا آ رہا ہوں، دو کام کرنے کے بتاتے آ رہا ہوں ہر جمعہ۔ پہلا کام رجوع اللہ، توبہ، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے توبہ کرو، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے توبہ کرو۔ جن چیزوں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ان کو کرو، اور جن سے بچنے کا حکم دے دیا ان سے بچو۔ پھر دوسرا، اتحاد و اتفاق کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرو، زمینی سطح پر سبق کے طور پر۔ یہ دو کام اس وقت کرنے کے۔ دوسرا کام تو کسی نہ کسی درجے میں ہو رہا ہے، دوسرا کام تو کسی نہ کسی درجے میں ملک کے ہر گوشے اور چپے میں ہو رہا ہے۔ اس کی لائن سے فکریں ہو رہی ہیں، میٹنگیں ہو رہی ہیں، اور کانسٹیٹیوشن کو بچانے اور دستور کو بچانے کے طریقے ڈھونڈے جا رہے ہیں، اور اہل باطل سے لڑنے کی قانون کے دائرے میں رہ کر اس کی تدبیریں بنائی جا رہی ہیں، لیکن پہلا کام قطعاً نہیں ہو رہا۔ لوگ اس لیے تو تیار ہیں کہ ہم غیروں سے لڑیں گے، لیکن اس لیے تیار نہیں ہو رہے کہ پہلے اپنے رب کو منائیں گے۔ میں یہ بات ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، جب تک رب راضی نہیں ہوگا ہماری نہ دنیا بنے گی نہ آخرت بنے گی۔ اس کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔